السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ کیا فوت شدہ لوگوں کی تصاویر اپنے پاس رکھنا جائز ہے؟ کہ مرحومین کی تصویریں محفوظ رکھنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان؟ کیا اسلام ہمیں تصویر رکھنے سے منع کرتا ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ مرحومین کی تصاویر محفوظ کر کے رکھنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کی حقیقت کیا ہے۔ جب ہمارے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی یادیں ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کچھ لوگ ان کی یاد میں ان کی تصاویر اپنے موبائل یا گھر میں محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ زندہ لوگوں سے متعلق ہو یا فوت شدہ افراد سے متعلق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے اور رکھنے کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ علماء کرام کے مطابق جاندار چیزوں کی تصاویر بنانے اور بلا ضرورت محفوظ رکھنے سے بچنا بہتر ہے، خاص طور پر ایسی تصاویر جو دیواروں پر آویزاں ہو، فخر یا نمائش کے لیے رکھی جائیں، تعظیم کے انداز میں رکھی جائیں، کیونکہ اس سے آہستہ آہستہ انسان کے دل میں غیر مناسب تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو صرف چند چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرحوم کو تصویر سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دعا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تصویر رکھنے سے مرحوم کی یاد زندہ رہتی ہے۔ تصویر کے سامنے دعا کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تصویر رکھنے سے محبت ظاہر ہوتی ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ مرحوم کے لیے دعا کی جائے اور نیک عمل کیے